شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عمرے کے بعد بال کٹائیں اور اس کے بعد دفن کر دیں، دفن کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ جو کوڑے کی بالٹیاں ہیں ان میں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ لے کے باہر پھینکتے ہیں۔ میں کسی دوسرے کے لیے عمرے پہ آیا تو آپ کو بھی عمرے کا پورا ثواب اللہ دیں گے۔ میرے کسی رشتہ دار کے دفعتاً انتقال ہوا ہے تو اس کی اللہ مغفرت فرمائے، حقوق یہی ہے ان کے لیے دعا کرو، طواف کرو۔ رونا بھی اچانک سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، رونے سے پہلے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے، اللہ عالم کوئی بیماری ہے یا کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ آپ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اگر کوئی جنات کا یا جادو کا اثر ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر ڈاکٹروں سے علاج کروائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے 3 مرتبہ روزے کی حالت میں جماع کیا ہے، دوبارہ کفارے کے ساتھ روزے نہیں رکھ سکتا ہے اگر واقعتاً وہ معذور ہے، لیکن یہ کیسا معذور ہے کہ 3 دفعہ جماع کر سکتا ہے، روزے رکھنے کے لیے موت آ رہی ہے اور اس کو روزے رکھنے چاہیے 60۔ وہ تو مسکینوں کا کھانا اس وقت ہے جب بندہ روزے کے قابل نہ ہو، جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر بہانے بنانے کا کیا مطلب؟ یہ وہی ہے، یہ روزے شوہر رکھے گا جس نے جماع کیا ہے، بالکل یہی بات ہے۔ جب وہ آدمی جوان ہے، طاقت ہے، روزے ہی رکھے گا۔ وہ تو کفارہ مسکینوں کا تب ہے جب روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ فرض نماز میں اگر آگے عورتیں ہوں پیچھے مرد ہوں، بہرحال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، بس اللہ قبول فرمائے۔ کوشش کریں کہ عورتیں آگے بھی نہ ہوں اور برابر بھی نہ ہوں۔ میری بڑی تمنا ہے کہ مجھے مکے مدینے میں نوکری مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ آج کل بدعات کا دور ہے، بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ صحیح عقیدے والے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ شیعہ کی نماز کہاں سے شروع ہوئی ہے کسی شیعہ سے پوچھو، میرے نزدیک نماز پڑھتی نہیں ہے تو شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ جب میں توحید کا اعلان کرتا ہوں تو لوگ مجھے گستاخ رسول کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تو ہوگا جب حق کی بات کرو گے تو مار تو پڑے گی، اللہ کے پیغمبروں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو تم کیا ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تھے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ روایت ضعیف ہے، عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی، عقیدے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے۔ اگر اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے تو پھر قل انما انا بشر مثلکم کا کیا معنی کرو گے کہ میں تو بشر ہوں؟ اور حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا کبھی کھانے پکانے میں مدد دیتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا سیتے ہیں، کبھی اپنی جوتی کو ٹانکا لگاتے ہیں۔ انہ بشر من البشر، وہ ایک انسان ہی تو ہے۔ وہ جو مراد ہے نا نور کی، اس سے مراد نور نبوت ہے، جن سے نور نہیں ہے، یاد رکھو بات سمجھا گیا۔ جیسے قرآن نور ہے، کیا مانا؟ اندھیرے میں پڑھ لو گے، انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے نور اتارا ہے۔ جب قرآن نور ہے تو پھر اس کے لیے بتی جلانے کی ضرورت نہ ہونا، مانا نور ہدایت ہے۔ ہر ایمان والا نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو جن احادیث میں حضور کے نور کا ذکر آیا ہے نور نبوت مراد۔ اچھا اگر حضور خود ہی نور تھے تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا من فوقی نورا ومن، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی نور ہدایت ہے۔ سمجھا کریں بات کو۔ ہم نے میاں بیوی حج کر چکے ہیں، اب سسر کا حج بدل کرنا ہے، انڈیا میں دوسرے حج پر پابندی ہے، یہ تم جانو قانون جانے، حج بدل تم کر سکتے ہو۔ بہرحال اسٹیٹ لائف انشورنس ہو یا کوئی ہو، اس میں کوشش کرو کہ وہاں نوکری نہ کرو، کیونکہ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ میں کسی چیز میں پریشان ہوں، اللہ سے دعا مانگو۔ جب آدمی پریشان ہو تو قرآن ہے، خود قرآن کا حکم ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو پریشانی میں ہمارے پریشانیاں دور کرتا ہے؟ کہتے کہ جو بھی ہوتا ہے کہ تو اللہ کے حکم، ہاں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ تم ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ بہرحال آپ اپنا نام اکبر کے بجائے محمد اکبر رکھ دو، بس کوئی بڑی بات نہیں۔ صفا مروہ کے بعد 2 نفل نہیں ہوتے، طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ جاوید احمد غامدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے علماء نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، فتوے بھی لکھے ہیں، وہ پڑھیں۔ آپ کو کوئی دعوت پہ بلائے، ہاں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے جیسے غربت کا دور ہے
اور مشکل سے روٹی ملتی ہے، کسی نے دعوت کی نفلی روزہ تھا تو توڑ سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے، وہی دعوت مغرب کے بعد کر لیں، ضروری روزہ توڑوانا ہے تم نے؟ ایام 20 کے 13 کا فوت، تو 13 کا فوت ہو جائے 14-15 تو رکھ لو، جو نہ ملا جو ملے وہ تو حاصل کرو۔ اپنے پاکستانی کپڑے پہننے کے بعد بال کٹوائے، اگر جلدی کٹوائے تھوڑی دیر کے بعد کوئی دم نہیں، کئی گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ صفا مروا کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے، کوئی بات نہیں، کوئی جائز ہے۔ میں 5 عمرے کر چکا ہوں، ہر بار سر منڈوایا، تو بالکل ہر بار ہی سر منڈوانا پڑے گا، بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ تراویح کی اجرت لینا ناجائز ہے، آپ پڑھاتے رہیں، اگر وہ کوئی خوشی سے ہدیہ دے دے امام کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن طے نہ کرے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ 60 سال سے لے کر 40 سال تک پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ انسان جو ہے، یہ دنیا ہے ہی ابتلا کی جگہ، امتحان کی جگہ، تو امتحان میں تو پریشانی ہوتی ہے، بہرحال استغفار کرتے رہیں۔ آج طلوع آفتاب جو ہے وہ 6:29 پہ ہوا، میں نے 6:40 پہ طواف کے واجب پڑھے، ٹھیک ہے، وہ تو جائے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے میں ہمیشہ درس آتا، میری 3 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو کالی داڑھی پسند ہے، تو دوسری کو سفید، تیسری کو لال۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، بیوی کو پسند ہے تو انہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بیوی کا پڑھا ہے، زیادہ خوشامد بھی نہ کرو، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں ایجنٹ ہوں، میری داڑھی پتہ نہیں کیا ہے، ایک حصہ مانتا ہوں، دوسرا حصہ میری بیوی کی وجہ مان نہیں سکتا۔ میں ہر وقت مونچھ پہ اس طرح پھیرنا پڑتا ہے، مونچھوں پر اس طرح پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، مونچھ رکھنی چاہیے، داڑھی بڑھانی چاہیے، مونچھیں کٹائیں، یہ نہیں حکم کے منڈائیں۔ وہ بھی اس کو بیوی کہتی ہے، بس یہ بیچارے بیوی کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ سکون قلب کے لیے اللہ کا ذکر کیا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ سازشوں سے کیسے بچیں؟ اللہ سے دعا کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ صفا کے چکر اگر بندہ بھول کے زیادہ لگا بیٹھے کوئی حرج نہیں۔ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اصحاب کہف تو موت بھی نہیں آئی تھی، وہ تو نیند میں تھے۔